مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج یسوع مسیح بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو محبت ہے، میرے ساتھ جو پیار ہے، وہ اصل میں ہے کیا؟ یعنی کہ یسوع مسیح کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ محبت بغیر عمل کے نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ زبانی کلامی خدا اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپ محبت عملی ہی کریں گے، اور عملی محبت کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پاک حکموں پر عمل کرو۔ اب جو میرے حکموں پر عمل کرے گا، پیار سے کون کرے گا؟ باپ کو میری مان ہے اور باپ اس سے کیا کرے گا؟ پیار کرے گا۔ یہ سب میں ایک وہ طریقہ کار ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں بتایا ہے، بلکہ ہم تک پہنچایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے خدا باپ کی محبت کو حاصل کر سکتے۔ یہ فارمیٹ ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ اگر میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں، میری بات کو سمجھتے ہیں، تو میرا باپ آپ سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانتے ہیں تو ان کا باپ آپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اور یہ یہاں تک نہیں بلکہ یہ کلیسیائی اختیار تک ہے بات، کہ جب ہم کلیسیائی اختیار کو سمجھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ میں پولس اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہودیہ سے آ کر جنہیں اختیار نہیں ملا ہوا، کلیسیا نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا، چرچ نے انہیں کوئی بھی اختیار نہیں دیا، وہ اپنے آپ ہی آ کر تو لوگوں کو تعلیم دینے لگ جاتے ہیں، مسیحی تعلیم، اور انہیں بتاتے ہیں کہ جب تک آپ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے مطابق، شریعت کے مطابق جب تک آپ خطرہ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ مسیح میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تعلیمات وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور پولس اور اس کے ساتھی سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ ان سے بات کرتے ہیں، وہ جو آتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں، ان کی کافی بحث ہوتی ہے، اور پھر ڈیسائیڈ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنوں سے بڑوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے جنہیں یسوع مسیح نے مقرر کیا اور یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تمام کے تمام یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سینٹ پال کو یروشلم، اور وہ پھر یروشلم کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کے سینٹ پیٹر سے ملتے ہیں، وہاں جا کے باقی شاگردوں سے ملتے ہیں، یعقوب سے ملتے ہیں، اور جب وہاں جا کے ان شاگردوں کے ساتھ ملتے ہیں اور انہیں یہ ساری بات بتاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہمیں وہاں پہ یہ پرابلم ہے، کچھ بھائی آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ تعلیمات دینا شروع کر دی، ہم نے ان سے بات کی ہے لیکن وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، ہمیں کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ جی پہلے آپ کو ختنہ کرانا ہوگا، پہلے آپ یہودی ہوں گے کیونکہ نجات یہودیوں سے ہے، تو پہلے آپ کو یہودی ہونا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کو مسیحی ہونا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کلام کے خلاف ہم کام کریں کیونکہ نجات صرف یہودیوں سے۔ تو یہ بات وہ کرتے ہیں جب، تو وہاں پہ پھر وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور سینٹ پیٹر جو ہے، پترس رسول جو ہے، وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، جب خدا یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا اور پہلی دفعہ جب میں نے بولنا شروع کیا
تو وہاں پہ بہت سے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا. ان کی زبان میں یہ بڑا موضوع تھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں خدا کے کلام کو سنا اور بہت سے لوگ کیا ہو گئے؟ تبدیل ہو گئے, انہوں نے رجوع کیا. تو جب خدا نے غیر قوموں کو ایسے ہی اپنے پاس بلا لیا اور بغیر کسی عمل کے ہی, بغیر کسی ریچول کے ہی وہ اگر خدا کی پاک حضوری میں آ گئے ہیں, تو اب ہمیں انہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ضرورت ہے کہ ہم انہیں تکلیف کے عمل میں سے گزاریں. لہذا کیا ہوگا کہ آپ جائیں اور انہیں یہ کہیں. پھر حضرت یعقوب جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ انہیں جو یہودیوں سے یا جو غیر قوموں سے آتے ہیں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ دی جائے, بلکہ انہیں آنے دیا جائے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سب لوگوں کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور کسی کو بھی ہم روک بھی نہیں سکتے, نہ ہی کسی طور پہ بھی ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن پیدا کر سکتے یا کوئی ایسا عمل پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی تکلیف میں سے گزرے. بلکہ ہمارے خدا نے ہمارے خاطر تمام تکالیف کو اٹھا لیا ہے. اب آپ کو خداوند کے کلام کو پھیلانے کی ضرورت. ہوتا کیا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ خدا کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جاتا ہے, تاکہ وہاں جا کر اس لیٹر کو سب کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے اور بتایا جائے کہ چرچ کا کیا حکم ہے. اور سب لوگوں نے پھر اس حکم کو مانا. آج بہت سے بھائی آتے ہیں, طرح طرح کی تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں پوچھتے کہ چرچ کا کیا حکم ہے. جو ابتدائی چرچ ہے وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ چرچ بھی یہی بات کرتا ہے تو پھر ہم مانیں گے. اگر ابتدائی چرچ آپ کو کچھ اور کہتا ہے تو جو وہ کہتا ہے وہ آپ کو ماننے کی ضرورت ہے. آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. بے شک آپ ان کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں, ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا, یہ کیوں ہے ایسا, یہ کیوں ہے, اور ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ پاک روح کی قدرت سے, اس کے فضل سے آپ کو ایک ایک بات بتائیں کہ اس کی ریزن کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے. آج یسوع مسیح یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ حکموں کو نہیں مانتے ہیں تب تک آپ محبت نہیں کر سکتے. جیسے کہ اگر کلیسیا حکم دیتی ہے کہ خاص وقتوں میں آپ نے اور خاص رشتوں میں آپ نے بیاہ شادی نہیں کرنی, خاص وقتوں اور خاص رشتوں میں آپ نے بیاہ شادی نہیں کرنی, تو پھر آپ کو نہیں کرنی. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی اس سے کیا فرق پڑے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا حکم ماننے. تو آج کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ کو حکم ماننا ہی پڑے, اور اگر آپ حکموں کو نہیں مانتے ہیں تو آپ محبت نہیں کر سکتے ہیں, اور جو باپ اوپر ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرے گا. دعویٰ چاہے آپ جتنا مرضی کریں کہ میں خدا کی محبت میں مسرور ہوں, خدا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, دعویٰ آپ کرتے رہیں, آپ کے دعوے سے نہیں ہوگا. آپ کو کلام کی سچائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم حکموں کو مانیں, پہلے ہم ترتیب کو سمجھیں, پہلے ہم بات کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد آپ خدا کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. ابلیس ہمیشہ آپ کو حکم توڑنے کی طرف لے کے جاتا ہے. ابلیس ہمیشہ آپ کو حکم توڑنے کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ دیکھ لیں باغ میں بھی اسے کیا تھا, صرف حکم توڑنے کی طرف آپ کو لے کے گیا. اس نے کہا آپ اس حکم کو کیوں مانیں گے, تب ایک حکم تھا, وہ حکم بڑھتے بڑھتے پھر زیادہ ہوتے گئے. لیکن ان احکامات کو ماننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری, اور یہ احکامات صرف اور صرف وہ والے نہیں ہیں جو ریٹن فارم میں بائبل میں لکھے ہوئے ہیں, بلکہ وہ والے بھی ہیں جو کلیسیا اپنے اختیار کے تحت آپ کو کہتی ہے کہ یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے, یسوع مسیح نے نہیں بتایا تھا
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا جو صاحب اختیار ہے، جنہیں یسوع مسیح نے اختیار دیا ہوا تھا. انہوں نے ان کی طرف رخ کیا اور جا کر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں کس طرح سے چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیسے اس معاملے کو حل کرنا ہے. اور جو پھر وہاں سے آرڈر ملا وہی پھر انہوں نے کیا. اور آج سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکم نہیں ماننا چاہتے، ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح کرنا چاہتے ہیں جو یہودیہ میں آئے اور آ کر نئی نئی تعلیم دینا شروع کر. ہم ان لوگوں کی طرح نئی نئی تعلیمات دینا چاہتے ہیں، ہم نئی نئی باتیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور ہم کلیسیا کے اس حکم کو توڑتے ہیں، ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہم پر کوئی بھی اختیار نہیں. جبکہ آج کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں. آپ پر جن کا اختیار ہے ان کے اختیار کو آپ کو ماننے کی بھی ضرورت ہے. اور اگر آپ ان کے اختیار کو نہیں مانتے ہیں تو سمجھے کہ خدا باپ کی محبت سے آپ باہر چلے گئے. یہ ایک وہ طریقہ کار ہے جو آج یسوع مسیح ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ میرے حکموں پر عمل کرو گے تو باپ آپ سے محبت کرے گا. آپ چرچ کے حکموں پر عمل کریں گے تو خدا باپ آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ یسوع مسیح چرچ کا نشان ہے، علامت ہے، کیونکہ وہ دلہا ہے اور ہم سب ان کی. یہ کہ کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح کے اندر ہے، یسوع مسیح ہیڈ ہے کلیسیا. تو چرچ جو ہے اصل میں یسوع مسیح، سمجھیں کہ یسوع مسیح کا بدن ہے چرچ. تو اس چرچ کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی خدا باپ کی محبت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو خدا باپ کی محبت کو بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. خدا آپ سے پیار کرے گا اگر آپ حکموں پر عمل کریں گے. اسی طرح سے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آسمان پر ہمارا روحانی باپ ہے اور زمین پر ہمارا جسمانی باپ ہے. اگر میں اپنے جسمانی باپ کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو آسمانی باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ بات بہت کلیئر ہے، بڑی سیدھی سیدھی، بہت سیدھی. اور ہم کئی دفعہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے خدا باپ سے محبت ہے، اور ہم کئی اس طرح کی آیات کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کرنی، اپنی ماں سے بھی محبت نہیں کرنی، اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت نہیں کرنی، اور مجھ سے پیار کرنا ہے. یہ بات اصل میں الگ ہے. یہ بات پتہ کون سی ہے کہ اگر آپ بت پرست ہیں، آپ کسی اور قوم سے ہیں، تو آپ کو ان کی جو رسومات ہیں ان کو چھوڑنا، میرے ساتھ آپ نے ملنا ہے، آپ نے ان سے زیادہ میری طرف رجوع کرنا ہے. یعنی کہ اگر ماں باپ آپ کے مسیحی ہیں تو پھر آپ کو ان کی بہت بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے زیادہ محبت کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بات نہیں ماننی ہے، بلکہ خدا ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں کرتا. ڈائریکٹ کب بات کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتا. خدا ہمیشہ طریقے سے بات کرتا ہے، وسیلے کے ذریعے بات کرتا ہے. وہ وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے بادل کا ستون ہو، وہ چاہے کوئی اندھیرا ہو، وہ چاہے کوئی روشنی ہو، وہ چاہے کوئی انسان ہو. اس نے بات کرنی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے ساتھ. تو ایسے ہی آپ ذرا غور کریں، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا تخلیق کا کام کرتا ہے، خلق کرتا ہے، بناتا ہے. اور یہ بنانے کا عمل جو ہے خدا نے کس کو دیا؟ ماں باپ. اب ماں باپ نے آپ کو، جو ان کے بچے ہیں، انہیں تخلیق کیا. کون سا کام کیا؟ خدا والا کام. خدا تخلیق کرتا ہے. اب آپ کے ماں باپ کو خدا نے یہ والا اختیار دیا اور آپ پر دیا. اب انہوں نے آپ کو تخلیق کیا.
بے شک خدا کے حکم سے. اب آپ کے لیے وہ کیا ہوں گے؟ وہ خدا کے. اب جب آپ ان سے محبت کریں گے تو خدا آپ سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. اور اگر آپ ان سے محبت نہیں کریں گے تو خدا باپ آپ سے محبت نہیں کرے گا. یہ طریقہ جو ہے اسے ہمیں ہر حال میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں اس طریقے پر نہیں چل رہا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرے گا اور خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو خدا آپ سے محبت نہیں کرتا. اس بات کو آپ سمجھ لیں. یہ نہ سوچیے آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں, یہ نہ سوچیے کہ آپ امیر بڑے ہیں, آپ کے حالات بڑے صحیح ہیں تو لہٰذا خدا آپ سے پیار کرتا ہے. تو حالات تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ غیر قوموں کو دیکھیں, مسیحیوں سے زیادہ غیر قومیں جو ہیں وہ امیر ہیں. بہت سی ایسی غیر قوموں کے لوگ ہیں جو جنہیں پتہ ہی نہیں ان کے پاس پیسے کتنے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں, وہ کہتا ہے خدا تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ ان کی نعمتوں پر غور کریں تو وہ بے شمار ہیں, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا ان سے پیار کر رہے نہیں؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے, ہم خدا کی محبت کو کئی دفعہ پیسے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو سکتا ہے آپ لاچار ہو سکتا ہے آپ دکھی ہو سکتا ہے بستر پہ پڑے ہوں, لیکن خدا آپ سے اس بندے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہو جو بندہ بالکل تندرست ہے اور اس سے کوئی پرابلم نہیں. خدا کی محبت کو جسمانی نعمتوں کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا, نہ ہی اس بات کو لے کر دیکھا جا سکتا ہے کہ میں چونکہ اگر بیمار ہوں تو خدا مجھ سے کم پیار کرتا ہے اور جو تندرست ہے اس کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے. میں کئی دفعہ اس بات کو کہہ چکا ہوں. اب دیکھیں علیشا کے ساتھ خدا اتنا زیادہ پیار کرتا تھا لیکن اسے ایسی بیماری لگی کہ وہ مر گیا. یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ خداوند کے پاک حکموں پر عمل. بہت زیادہ ضروری, بہت زیادہ ضروری. اور حکموں پر عمل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یسوع مسیح نے جو ہمیں سکھایا وہ ہے محبت, پیار, جسٹ لو. آپ صرف محبت کو, ورڈ محبت کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. آپ کہیں کہ مجھے محبت کرنی, پیار کرنا ہے, تو کیا ہوگا؟ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرے گا تو آپ اس کا بدلہ ہی دو گے, اور یوں آپ حقیقی معنوں میں خداوند کی محبت میں آ جائیں گے اور حکم خود ہی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. آٹومیٹکلی حکم آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اس بات کو پکڑ لیا ہے, اس بات کو جان لیا ہے جو بات اصل میں آپ کو حکموں کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور وہ صرف یہ ہے کہ اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل سے خدا سے. اور اس کی معنی دوسرا کیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. یعنی کہ انسان سے محبت کس کے ساتھ محبت ہوگی؟ خدا کے ساتھ. اگر آپ, میں مثال کے طور پر کسی شخص سے کہتا ہوں, کسی باپ سے کہتا ہوں کہ مجھے جی آپ سے بڑا پیار ہے اور اس کی اولاد کو مارتا ہے تو وہ مانے گا میری محبت؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی آپ کی محبت سے میں تاری محبت ہوں راضی ہوں, تاری مہربانی, کسی کو پیار نہ کرو. ایسا پیار مجھے نہیں چاہیے جہاں بچے میرے بچے ہیں کسی ساری گاڑی مارتے رہتے. ایسی محبت نہیں چاہیے مجھے تو وہ والی محبت چاہیے جس میں آپ میرے بچوں کا خیال رکھیں. اور تو ہم سب کیا ہیں؟ خدا باپ کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو میں اگر خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے پیار نہیں کرتا اور میں کہتا ہوں خدا باپ میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں, مجھے آپ سے بہت پیار ہے, تو خدا باپ کہے گا میں تیری محبت کو راضی ہوں, تو جا بھیا بتا میرے کسی بچے کا تو پیار نہیں کرتا. کبھی کسی کو گالا کرنا ہے, کبھی کسی کو کچھ کرنا ہے, کبھی کسی کو کچھ کرنا ہے, کبھی کسی کو کیس کی کیوں دینا, کبھی کسی کی کام ہے. تو مسائل ہی پیدا کرتا رہنا لوگوں کے دل. میرے بچہ واسطے تو مسائل پیدا کرتا رہنا,
تو میں نے کہنا میں تیرا پیار کروں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی. آپ کو خدا باپ کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی تو خدا خود ہی اس بات کو ایکسپٹ کرے گا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو وہ آپ سے محبت کرے گا اور محسوس کریں گے کہ وہ آپ سے محبت دکھا رہا. کر کے دیکھیں, آپ لوگوں سے پیار کر کے دیکھیں, آپ کو خود لگے گا کہ میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے, میرا سب کچھ چینج ہونا شروع ہو گیا, برکتیں نازل ہونا شروع ہوئی. اور وہ بھی برکتیں وہ جس میں آپ سیٹسفائی ہیں, مطمئن ہیں. کئی برکتیں وہ برکتیں اصل میں نہیں ہوتی ہیں, وہ چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں لیکن اطمینان نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا. اور سکون کب ہوتا ہے؟ جب آپ خدا میں سکون حاصل کرتے ہیں, جب خدا آپ سے راضی ہوتا ہے. جو ہی خدا آپ سے راضی ہوتا ہے, آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع کرتا ہے. اور یہی سب سے بڑی برکت ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے, آپ کے گھر میں سکون ہے, آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو سکون ہے, اور آپ ایک سکون کی زندگی بسر کریں, تو آپ کا خدا آپ سے راضی. سمجھ لیں کہ آپ اس کے حکموں پر عمل کریں. آپ نے صحیح طور پر خدا کو سمجھ لیا ہے. تو ہم خدا سے التجا کریں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں خدا کی پاک مرضی کو پہچانیں اپنی زندگی میں, اس کے حکموں کو جانیں اور خدا کی محبت سے سرشار ہوتے چلے جائیں. مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.